السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کلاس 10 کا ہم اسلامیات کا سبق سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح اور اس میں آنے والے سوالات کا جواب انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج یعنی بیویوں سے یہ کہہ دیجئے، ان کنتن، اگر تم، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کرتی ہو، فتعالینا، بس آ جائیے، امتعکن، میں آپ کو ساز و سامان دے دوں، واسرحکن، اور آپ کو رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، اچھے انداز سے، بہترین اور خوبصورت انداز سے رخصت کرنا۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو، تردن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنے کا، والدار الآخرہ، اور آخرت کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اعد للمحسنات، نیکوکار عورتوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، منکن اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ان آیات کو ایک آپ ابتداً ایک شارٹ کوسچن سمجھیے کہ شارٹ کوسچن آتا ہے کہ آیات تخییر کون سی ہیں، یا آیات تخییر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آیات تخییر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہیں، اور آیات تخییر ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کو اختیار دے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں یا دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو یہ اختیار دیا۔ ان آیات کو آیات تخییر کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گی یا دنیا کی زیب و زینت کو پسند کریں گی۔ اس کی تشریح آگے چل کے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ غزوہ خندق کے بعد اور اسی طرح قریظہ سے مال حاصل ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہود و نصارہ اور دیگر جو مدینہ کے اندر رہنے والے افراد یا عورتیں ہیں، ان کے ہاں ایک خوشحالی آ گئی ہے، ان کے مال میں ایک فراوانی آ گئی ہے، ان کے چولہے جلنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے ہاں کھانے پینے کی اشیاء کافی مقدار میں ہے، جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھی، فرمایا کہ ہم 9 ازواج ہیں اور ہمارے ہاں ابھی تک کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے بھی چولہے جل جائیں، ہم بھی اچھا لباس پہنیں، ہم بھی اچھے انداز سے زندگی گزاریں۔ خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج نے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ چیز بڑی دشوار گزری، گراں گزری کہ میری ازواج نے دنیا کی چیزوں کو کیوں ترجیح دی ہے۔ تو اس پر ہوتا ایسے ہے کہ انسان جو ہے، یا جس طرح سفید لباس جو ہوتا ہے، اس پر داغ جلدی نظر آتا ہے، تو بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی نظر آتی ہے،
تو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی ازواج کی جو توجہ تھی یا ازواج کے جو الفاظ تھے یا ان کے دل میں جو بات تھی کہ دنیا کی محبت اس سے ظاہر ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دنیا کی محبت سے رخ پھیر کر آخرت کی طرف کرنے کی کوشش. تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 یا 30 دن بالا خانہ پر تشریف لے گئے اور اپنی ازواج سے دور رہے. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی یا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین سے فرمایا کہ میری ازواج نے مجھ سے دنیا طلب کی ہے اور یہ چیز مجھے پسند نہیں، یہ چیز مجھ پر بڑی گراں گزری ہے. تو دونوں حضرات اپنی اپنی صاحبزادیاں اپنی اپنی بیٹیوں کے پاس آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان سے فرمانے لگے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ ڈالا ہے، ایک مشقت اور تکلیف دی ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ بھی رسید کیا، یعنی باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی تھیں وہ، تو ان کو یعنی اس انداز سے سختی والا معاملہ کیا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا. تو 28 یا 29 دن گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ سے نیچے تشریف لائے اور اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، فرمایا کہ عائشہ کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے لیکن اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات مجھ پر اتاری ہیں کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، کہ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ حالت اسی حالت میں رہنا پڑے گا، اور اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا ہے تو میں آپ کو کچھ مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیگر ازواج کو بھی تھا لیکن ان سے براہ راست بات ہوئی. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نہ کرنا بلکہ جاؤ اور جا کر اپنے والدین سے خصوصاً اپنے والد سے اس پر مشورہ لو. تو قربان جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یا میں دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کروں؟ میں اللہ کے فیصلے کو اختیار کروں یا میں دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کروں؟ میں تو دنیا آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں. دنیا کا معاملہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں، وہ ہم اس چیز کی معذرت کرتے ہیں کہ آپ سے جو دنیا ہم نے طلب کی ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام ازواج کے ساتھ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ سے اتر آئے اور 29 یا 30 دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ناراضگی کا اظہار کیا وہ یہ وجہ تھی کہ ازواج مطہرات نے دنیا کو طلب کیا. تو ان آیات کو آیات تخیر بھی کہا جاتا ہے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اختیار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے الگ ہو کر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا